نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ ایک وقت تھا کہ ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام بولو بھائی چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہو۔ ہاں، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کسی سے پوچھو نا کہاں جا رہے ہو کہ فلاں جگہ، تو فوراً سوال کرے گا کیوں جا رہے ٹھیک ہے نا؟ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارا کام کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ بات ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ عقل مند کون؟ جو مقصد زندگی کو پہچانے۔ کیا کہا؟ عقل مند کون ہے جو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بڑی قیمتی زندگی ہے، بھاگی جا رہی، کیا ہے؟ بھاگی جا رہے، صبح شام، دن رات، گرمی آ رہی گرمی جا رہی، سردی آ رہی سردیاں جا رہی، رمضان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے، ہاں ایسے بھاگا جا رہا ہے۔ ہاں ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ خبر چل رہی ہوگی کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہاں، اور سننے والے فوراً کہیں گے پوچھیں گے جنازہ کب ہے، اور رش پڑے گا جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد کتنا ہی مشہور آدمی ہو اور کتنا ہی بڑا اس کا خاندان ہو، اس کے دفنانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد کوئی بھی نہیں ہوتا، اور پھر کچھ دنوں تک تذکرے رہتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ تذکرے بھی ختم۔ ہاں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے نام کو کوئی، عربی کا ایک مقولہ ہے تنسا کأنک لم تکن۔ بعض باتیں ہوتی نا جو آدمی کے دل پہ لگتی، یہ وہ جملہ ہے تنسا کأنک لم تکن، کہ ایسے بھلا دیے جاؤ گے، ایک وقت آئے گا کہ گویا کہ تم دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ تنسا، تم ایسے بھلا دیے جاؤ گے، کأنک لم تکن، جیسے گویا کہ تم دنیا میں آئے ہی نہ تھے، نہ تمہارا کوئی نام جانتا ہوگا، نہ تمہاری کوئی شکل جانتا ہوگا، نہ کوئی تمہارے کہیں دور دور تک تذکرے ہوں گے۔ ہاں، عقل مند جو اس زندگی کے مقصد کو پہچانے اور پھر اس مقصد زندگی پر اپنی صلاحیت بھی لگائے، صرف پہچانے نہیں، ہاں کہ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ شیطان بھی سب کچھ جانتا تھا، شیطان بھی کیا کہتا تھا؟ مجھے پتہ ہے۔ پتہ ہونا اور چیز ہے، ہاں اس کے مطابق زندگی بنانا اور چیز ہے۔ نماز، سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے۔ سب کو پتہ ہے کیا ہے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ حرام ہے، پتہ ہے سب کو، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جاننا اور چیز ہے، ہاں۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اور پھر اس پر اپنی صلاحیت لگائے۔ مقصد زندگی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنی قوت لگاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، ہاں یہ ہوتا ہے مقصد زندگی۔ ایک ہوتی ہے ضروریات زندگی، ہاں وہ کیا ہوتی ہیں؟ جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، جیسے سالن میں نمک جو ہے وہ کیا ہے؟ بقدر ضرورت ہے، تھوڑا سا بھی زیادہ ہوا سارا سالن کڑوا۔ جیسے سالن میں نمک، اس طرح زندگی کی جو ضروریات ہیں، ہاں ضروریات زندگی وہ کیا ہیں؟ 5، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی۔ یہ کوئی
اس پر صلاحیت لگائی جائے، اس پر قوت خرچ کر دیں. نہ نہ، سرمایہ آدمی کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کے ساتھ جائے. کیا کہا؟ کیا کہا؟ سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی کے، جو چھوٹ جائے گا وہ سرمایہ تو زور کس پر لگے؟ جو چھوٹ جائے یا جو ساتھ جائے؟ ہاں، آج زور لگ رہا ہے کس پر؟ جو چھوٹ جائے. ہاں، 500 کا جوتا ہو، 5000 کا ہو، 10,000 کا ہو، 50,000 کا ہو، آگے تو سب ننگے پاؤں. آگے تو سب کیا ہیں؟ ہاں، 5,000 کا سوٹ ہو، 50,000 کا ہو، آگے تو کفن سب کا. بولو بھائی، کفن سب کا کیا ہے؟ ایک ہی. 2 مرلے کا مکان ہو، 2 کنال 4 کنال کا بنگلہ ہو، آگے قبر کا سائز سب کا. قبر کا سائز سب کا ایک ہی ہے. ہاں، 20 لاکھ کا بھی باتھ روم ہو، آخری غسل تو پھٹے پہ ہی ہوتا ہے آدمی کا. 30 لاکھ کا بھی بیڈ ہو، آخری چارپائی جنازے والی سب کی. ہاں، 10 کروڑ کی بھی گاڑی ہو، آخری سفر تو ڈالے پہ ہی ہوتا ہے آدمی کا. ہاں، سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے. اس لیے زور، صلاحیت اس پر نہیں لگانی جو چھوٹ جائے. آج زور لگ گیا ضروریات زندگی پر، زور لگ گیا کھانوں پر، کپڑوں پر، ہاں، تعمیرات پر اور شادیوں پر اور سواریوں پر زور لگ گیا. ہاں، عقل مند جو اپنی صلاحیت مقصد زندگی پر لگائے. مقصد زندگی کہ اللہ کا دین زندہ ہو. مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو. واہ واہ، یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو، یہ شوق ہو. ہاں، یہ شوق ہو. ہاں، کیسے سب اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ کہ اللہ ہے. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. اور آخر بھی کون؟ اللہ. اور ظاہر بھی کون؟ اور باطن بھی کون؟ 2 ہو تو تیسرا کون؟ 3 ہو تو چوتھا کون؟ آہستہ بولو یا زور سے، کون سن رہا ہے؟ ہاں، وہ علیم جاننے والا، وہ سمیع سننے والا، وہ بصیر دیکھنے والا، وہ قدیر قدرت والا. کیسے اپنی قدرت روزانہ دکھاتا ہے اللہ. مرغی سے انڈا، انڈا مرغی کیا جوڑ ہے؟ اگر یہ کہا جائے مرغی اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے تو مرغی میں طاقت زیادہ ہے کہ ہاتھی میں طاقت زیادہ ہے بھائی؟ ہاتھی انڈا دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ طاقت کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے مرغی اپنی سمجھ فہم، ہاں، اس سے انڈا بناتی ہے تو مرغی کی سمجھ زیادہ کہ ایک سائنسدان کی سمجھ زیادہ ہے؟ سائنسدان انڈا دے سکتا ہے؟ نہ سمجھ سے نہ عقل سے. مرغی میں انڈا کون بناتا ہے؟ کیسے؟ اپنی قدرت سے. کیسے؟ ہاں، کیسے انڈے کو دیکھو نا، چھلکا، پھر سفیدی اور چھلکے کے درمیان ایک جھلی ہے، اور پھر زردی، پھر سفیدی اور زردی کے درمیان ایک جھلی، پھر زردی کا رنگ اور سفیدی کا رنگ اور زردی کا ذائقہ اور سفیدی کا ذائقہ اور زردی کی خاصیت اور سفیدی کی خاصیت، اور یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی. پھر وہی انڈا مرغی کے نیچے رکھا 21 دن تو اس سے کیا نکل آیا؟ چوزا. اب یہ بند انڈا تھا، نہ کوئی سوراخ تھا. یہ بند انڈے کے اندر چوزے کی زبان کس نے بنائی؟ آنکھ کس نے بنائی؟ پاؤں کس نے بنائے؟ پر کس نے بنائے؟ یا اللہ. یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانی. کیسے روزانہ صبح گھروں میں دودھ آ رہا ہے ماشاءاللہ.
اس دودھ کے پیچھے کتنا بڑا نظام چلا ہے، کتنا بڑا نظام چلا ہے. وہ سبز چارہ کس نے اگایا ہے؟ اب وہ سبز چارہ کہاں تیار ہوتا ہے، پھر کٹتا ہے، پھر بھینس کے سامنے آتا ہے، پھر وہ پانی پیتی ہے، کبھی نہر کا، چھپڑ کا، پتہ نہیں کہاں. پھر اس بھینس میں دودھ کون بناتا ہے؟ اس کے اندر گوبر بھی ہے، اس کے اندر خون بھی ہے، اور اس کے اندر پیشاب بھی ہے. یہ گوبر اور خون اور پیشاب کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ اللہ. ہاں، پھر اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے پنیر، اور اسی دودھ سے ملائی. کیا بات ہے، کیا اللہ کی شان ہے. ہاں، تو بھینس اور دودھ یہ اللہ کی قدرت کی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. ہاں، اللہ نہیں نظر آتے. ہر درخت اس کو بنانے والا کون؟ درخت کی شاخیں بنانے والا کون؟ درختوں پہ پھل لگانے والا کون؟ ہاں، پھول بنانے والا کون؟ ہر وقت آپ کو کوئی پھول نظر آئے گا، کوئی پھل. آپ سڑک پہ جاؤ، واہ جی واہ، سیب ہی سیب ہیں، انگور، کیلا، ہیں، تربوز. اوہو، اب تربوز کی جو بیل ہے وہ 2 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، تیسرے مہینے اس پہ پھل لگ رہا ہے. اب اتنی سی وہ شاخ ہے جس پر وہ تربوز لگا ہوا ہے. تربوز کتنا؟ 10 کلو کا، اتنا بڑا. اور جس شاخ پہ لگا ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی. آم کا درخت تیار ہوتا ہے 5 سال میں، 6 سال میں، اور تربوز کی بیل تیار ہو جاتی ہے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اب اتنا بڑا انگور اس کا بیر کا درخت اتنا بڑا ہے، اور اس پر بیر جو لگ رہا ہے وہ کتنا ہے؟ چھوٹا سا. ایک آدمی نا بیر کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، تو اب اس نے دیکھا اتنا بڑا درخت ہے، اتنے سے بیر ہیں. اس نے دل میں کہا یار اگر بیر بڑے بڑے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. اتنا بڑا تو درخت ہے، بیر چھوٹے چھوٹے. اس دیر میں نا ایک بیر ٹوٹا درخت سے اس کی ناک پہ آ کے گرا. کہتا شکر ہے چھوٹا. تو اللہ قدرت والے ہیں. اللہ کون ہے؟ ہاں، آسمان اللہ کی قدرت کی نشانی، زمین اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ پہاڑ اللہ کی قدرت کی. ہاں، تبلیغ یہ ہے کہ سب کس کو پہچانے؟ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے. اور نظام کائنات میں کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا. ہاں، نظام کس کا چل رہا ہے؟ گرمی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سردی کا نظام کس کا نظام؟ بارشوں کا نظام کس کا نظام؟ دن رات کا نظام کس کا نظام؟ ہواؤں کا نظام کس کا نظام ہے؟ ہاں، اسی طرح حالات بنانے والا کون؟ اللہ. اچھا، 2 باتیں سب مانتے ہیں. پہلی بات کیا کہ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہواؤں کے نظام کو، گرمی سردی کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا بھائی میں چلاتا ہوں یا پیسے سے چلتا ہے یا حکومت چلاتی ہے. نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. پھر دوسری بات بھی سب مانتے ہیں، اندر کا نظام، یعنی جگر ہے، رگیں ہیں، ہڈیاں ہیں، جوڑ ہیں، پٹھے ہیں، پتا ہے، پھیپھڑا ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. 2 باتیں سب مان گئے کہ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے، اور اندر جسم کے نظام کو کون چلا رہا ہے. تیسری بات، گھر کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ نہیں، کہتا یہ میں چلا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ اگر ہاتھ نہ ہوتے دکان پہ دکان جا سکتا تھا. آنکھیں نہ ہوتی، خدا نہ خواستہ، اللہ ایک عقل کی رگ چھیڑ دے، جاؤ، کیا کچھ بھی نہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے. اللہ فرما رہے کہاں؟ آفاق میں، اس جہان میں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور پھر تمہارے اندر، یہ تمہارے ہاتھ، یہ رگیں، یہ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ پٹھے، یہ پتا، یہ پھیپھڑا، یہ نیند آنا، بیدار ہونا، کھانا، ہضم، چبانا، نگلنا، پیشاب، وفی انفسہم حتی
یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ یہ بات تم پر واضح ہو جائے کہ اللہ کی ذات برحق ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ دنیا کے انسانوں، ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کر لو؟ ہاں، ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ ہاں، جسے اللہ ملا کہ اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے تو پھر دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگا دو کس کی طرف؟ ہاں، سارے مالدار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ سارے حکمران بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہاں، اللہ ہے۔ ہاں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ ہے نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ہاں، یہ ہے عزت والے، عزت چاہیے تو ان کے پیچھے چلنا۔ یہ ہے سب سے کامیاب ترین ہستی، کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑ لو۔ ہاں، آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے۔ توبہ، نہ نہ، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد۔ ہاں، ان کی اتباع کرو۔ اب ان کی اتباع میں سب سے پہلی چیز نماز، نماز، نماز۔ ہاں، اب جو اللہ کو پہچانے گا، اب دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو سب سے پہلی چیز نماز زندہ ہوگی۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ نماز کی ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ ہاں، یہ 4 ماہ یہ کس لیے؟ یہ فکر لگ جائے کہ محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، گاؤں میں کوئی بے نمازی، ہاں، خاندان میں کوئی بے نمازی۔ ہاں، ایک اپنی نماز کی فکر۔ مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ اپنے لیے کہ دوسروں کے لیے بھی؟ اصل تو دوسروں کے لیے۔ آجو 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 بھائی، سب سے اونچی گردن قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ مؤذنین کی۔ اذان پہلے ہے کہ نماز پہلے ہے بھائی؟ ہاں، اذان دعوت ہے، نماز عبادت ہے، تو عبادت سے پہلے دعوت ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اذان دعوت اور شیطان پر بھاری چیز دعوت۔ جب آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، تو نماز سے نہیں بھاگا شیطان، کس سے بھاگا؟ دعوت سے۔ اس لیے زیادہ رکاوٹ کس میں ڈالے گا؟ دعوت میں۔ اس لیے عبادت کا مزاج جلدی بن جاتا ہے اور دعوت کا مزاج دیر سے بنتا ہے۔ اس لیے دعوت کے مزاج کے لوگ بہت کم ملیں گے اور عبادت کے مزاج کے لوگ بہت زیادہ مل جائیں گے۔ ہاں، دعوت ہے کہ سب کو نمازی بنائیں۔ ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہمارے مسئلوں کا حل، اتنی بڑی موٹر سائیکل ہوتی ہے نا، چھوٹا سا کچرا آتا ہے، موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کچرا نکل گیا، موٹر سائیکل بھاگے گی۔ بس ایک کچرا نکل جائے تو مسجدیں بھر جائیں۔ وہ کچرا پتہ کیا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں نماز ثواب کا کام ہے، نماز برکت کا کام ہے۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ نماز مسئلوں کا حل ہے۔
نماز میں کامیابی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں نماز چھوڑنا گناہ ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ نماز چھوڑنے سے مصیبتیں آئیں گی، نماز چھوڑنے سے پریشانیاں آئیں گی. کون چاہتا ہے میرے پر پریشانی آئے؟ کون چاہتا ہے میرے پر مصیبت آئے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اسے یہ سمجھ نہیں کہ نماز چھوڑنے سے مصیبت آ جائے گی. ہاں، یہ محنت ہے. کیسے سب نمازی بنے؟ اگر آپ کے محلے میں گاؤں میں مہینے میں 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں تو سال میں 20, 25, 30 بڑھ گئے. 2 سال میں 30, 40, 50, 4 سال میں 5 سال میں مسجد بڑھ جائے گی. اب ہم سب دیکھیں ہمارے محلے میں کب سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے؟ 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے. مسجد بھری؟ مسجد بھری؟ ہاں؟ یہ تبلیغ. تو نیت کریں ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. ہاں، جو مسجد میں نہیں پتہ کرو بھائی، ایک ہی کے پاؤ بھائی نماز رہ گئی بھائی. ہاں، رمضان ہے تو روزے کا شوق. واہ واہ رمضان آ رہا ہے، واہ واہ شوق ہو. ہاں، کہ برکت والا مہینہ، کہ رحمت والا اور مغفرت والا، وہی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، اور روزے رکھنے بھائی، اور تراویح پڑھنے. یہ شوق پیدا ہو جائے. جب اللہ کو پہچانیں گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی ماننے کا شوق. ہاں، پھر نماز کا شوق. رمضان ہے تو روزوں کا شوق. ہاں، پھر مال آئے گا، مال آئے گا تو پھر خرچ کرنے کا شوق. کس کا شوق؟ اب جمع کرنے کا شوق زیادہ ہے کہ خرچ کرنے کا شوق زیادہ ہے؟ کیا بھائی؟ ہاں، کھانے میں مزہ زیادہ آ رہا ہے یا کھلانے میں مزہ زیادہ آ رہا ہے؟ ہاں، جب ایمان بنے گا تو پھر شوق کس کا ہوگا؟ کھلانے کا. پھر مزہ کس میں آئے گا؟ ہاں، دیکھو بکرے کی سری کتنے گھروں میں گھومی؟ کتنے گھروں میں؟ تو ہر ایک کا شوق کیا تھا کہ دوسرے کو مل جائے. ہر ایک کا جذبہ کیا تھا؟ آج ہماری پلیٹ میں بوٹی گھومتی ہے. بولو، شوق ہو خرچ کرنے کا. شوق ہو کس کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درہم تقسیم کیے. 70,000 درہم، سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، ایک دن میں. اور اس وقت اپنے کپڑوں پر پابند لگے ہوئے تھے. ہاں، 2 تھیلیاں درہم تقسیم کر دی. اور جب افطار کرنے بیٹھی تو باندھی نے کہا 1 درہم رکھ لیتی ہیں اگر تو آج گوشت سے ہم روزہ افطار کر لیتے. تو فرمانے لگیں اب کہنے کا کیا فائدہ، اس وقت یاد کرا دیتی نا. عجیب لوگ تھے، عجیب لوگ تھے. ہیں؟ ہاں، اپنے پہ نہیں خرچ کرتے تھے. ہاں، دوسروں پہ. ہاں، تلاش نظر بنے کون ضرورت مند ہے. یہ نہیں کہ ضرورت مند لوگ آ کر اپنی ضرورت کا اظہار کریں. نہ 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 نہ، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت کا مزاج کیا ہے کہ ضرورت مند لوگ کیا کریں؟ اپنی ضرورت کس کے سامنے رکھیں؟ اللہ کے سامنے. بس قرآن میں اللہ نے صحابہ کی ایک صفت یہ بیان کی، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. ہاں، کہ ناواقف آدمی سمجھتے کہ یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں. وہ ایسے بن سنور کے رہتے ہیں اور ایسا ان کا رکھ رکھاؤ ہے لوگوں میں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے. ہاں، حالانکہ وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھیلی بھری دراہم سے اور حضرت اپنے غلام کو بلایا کہ جاؤ کس کے پاس؟ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان سے کہنا کہ عمر نے اس لیے دیے ہیں آپ کو کہ آپ نے اپنی ضرورت پہ خرچ کرنا ہے، اس لیے دیے. اور پھر وہاں نا دائیں بائیں ذرا بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کرتے کیا ہیں. تو غلام لے کر گیا، ان کو دیے تو انہوں نے پہلے تو حضرت عمر کو دعائیں دی. یہ شریعت کا مزاج ہے. جب آپ پر کوئی احسان کرے تو بدلے میں کیا کرو؟ اس کے لیے دعا. اور اگر آپ نے اس کو دعا دی نا
آپ نے اس کے احسان کا بدلہ اسے کیونکہ آپ نے پتہ اسے کیا کہہ دیا کہ تم نے جو میرے پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے. تو اللہ جو دے گا اپنی شان کے حساب سے، اللہ جو دے گا اپنی. ایک بزرگ تھے نا، بیوی سے کہنے لگے آج مانگ کیا مانگتی ہے، جو مانگے گی آج ملے گا. تو موج میں آئے. بیوی نے کہا شکر ختم ہو گئی، شکر ختم ہو گئی ہے. ہاں کتنی چاہیے کہ پاؤ شکر چاہیے. وہ اندر کمرے میں گئی، دیکھا تو ایک بوری بھری پڑی شکر سے. تو اس نے کہا بھی اتنی شکر؟ انہوں نے کہا تم نے تو مانگی تھی شکر. انہوں نے کہا میں نے تو ایک پاؤ شکر مانگی تھی. انہوں نے کہا اللہ کا جو پاؤ ہے وہ اتنا بڑا ہی ہوتا ہے. ہاں اللہ تو اپنی شان کے حساب سے دے گا نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے انہوں نے دعائیں دی، اللہ عمر کو جزائے خیر دے. ہاں پھر اپنی باندھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں، سارے تقسیم کر دیے. غلام نے آ کر بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے اس طرح کیا. اچھا پھر تھیلی بھری. اب جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو دے کر کہنا کہ عمر نے اس لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں استعمال کریں، پھر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی پہلے دعائیں دی، پھر اپنی باندھی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، 9 فلاں کو. تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا وہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کچھ ہمیں بھی دے دو. تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی تھے. غلام نے آ کر حضرت عمر کو جب بتایا تو فرمانے لگے یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی سب کا مزاج ایک ہی ہے. ہاں دین مسئلوں کا حل دین ہے، پیسہ نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے. دین ہمارا دین خوبصورت دین، زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت راستہ. ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہاں زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے قرآن نے. 6 زکوٰۃ کے علاوہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. 6 مصرف. اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا. اس کا مطلب ہے زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف ہے. یہ کیسا خوبصورت ماحول بنے گا اگر یہ ماحول بنے گا. اس لیے ہمارے دین کا مزاج غریب کیا ہوں خوددار ہوں، اور مالدار کیا ہوں سخی ہوں. ہاں اللہ نے مال دیا تو اللہ کے گھر جانے کا شوق. ہاں حدیث میں آدھے اس پر حج فرض ہے، نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ محنت ہے کہ کیسے طلب پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ دیکھو پیاس لگ گئی نا تو 10 میل دور تک جائے گا پانی کی تلاش میں، اور پیاس نہ ہو تو 10 قدم پہ بھی نہیں جائے گا. ہاں طالب علم، کیا لفظ بولا بھائی؟ اب دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف گیا یا بڑوں کی طرف گیا بھائی؟ نہیں بات سمجھ میں؟ پھر سنو، طالب علم. اب دھیان کدھر گیا؟ بچوں کی طرف گیا بڑوں کی طرف گیا؟ طالب علم دھیان اپنی طرف گیا کہ اپنے بچوں کی طرف گیا؟ نہیں سمجھ میں؟ اچھا بچے ہو گئے طالب علم، تو ہم کون ہیں سب؟ ہم سب کون ہیں بھائی؟ اصل طالب علم بڑے ہیں یا اصل طالب علم بچے ہیں؟ جواب دیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں کہ جواب غلط ہے. اصل طالب علم کون ہے؟ بڑے. ہاں جو طالب علم ہوتا ہے وہ دین کو سیکھتا ہے، اس میں طلب ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے وہ دین کو سیکھتا ہے. اب ہم سب دیکھیں، ہم روزانہ دین سیکھتے ہیں. ہم نے ایک ہفتے میں کتنے مسائل سیکھے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہمارا دھیان فوراً چلا گیا، کلاس لگی ہوئی ہو، بچے بیٹھے ہوئے ہوں، سارا یاد کر رہے ہوں، استاد بیٹھے ہوئے ہوں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حالانکہ اگر آپ کسی کو سورہ فاتحہ یاد کروائیں، کسی کو سورہ اخلاص یاد کروائیں، تو آپ بھی کس میں آ گئے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہاں ہمیں شوق ہو کسی مزدور کو بلانا، بھائی سورہ فاتحہ یاد کر لو بھائی. آپ کسی مزدور سے سورہ فاتحہ سن کے دیکھ لو، آپ کسی ریڑھی والے سے آپ قل اعوذ برب الناس سن کے دیکھ لو، اکثر کی غلط ہے. ہاں تبلیغ، شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا، سکھانے کا.
قرآن کا شوق، واہ واہ، ذوق ہو تلاوت کا، کیا ہو بھائی؟ بولو تو صحیح، ذوق ہو تلاوت، ذوق ہو ذکر۔ ہاں اب ایک بات بتاؤ بھائی، ذکر تلاوت یہ زیادہ ضروری ہے کہ چائے زیادہ ضروری ہے؟ ذکر تلاوت زیادہ ضروری ہے؟ اچھا، تو ناغا جو ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ذکر تلاوت کا ہوتا ہے یا چائے کا ہوتا ہے؟ ناغا کس کا ہوتا ہے؟ ذکر تلاوت کا۔ چائے کا ناغا سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب ذکر تلاوت چھوٹ جائے یا چائے چھوٹ جائے؟ ہاں، جس دن تھکاوٹ ہو، سفر ہو، تو چائے کا کپ چھوٹ جاتا ہے کہ چائے کا کپ بڑھ جاتا ہے؟ اور تلاوت ہے؟ یہ 4 ماہ سچی بات ہے، کس لیے؟ کہ ذکر کا مزاج بنے، تلاوت کا مزاج بنے، شوق پیدا ہو، چین نہ پڑے تلاوت کے بغیر، میرا سپارہ رہ گیا بھائی، میرا ذکر رہ گیا۔ ہاں، آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کوئی فلسفہ تھوڑا سمجھایا کہ یہ فلسفہ ہے، نہیں، سادہ سی بات، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ کس کو؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کیا کرو؟ کثرت سے پڑھو، تو ایمان تمہارا کیا ہوگا؟ تازہ ہوگا۔ اب یہ ذوق ہو کہ جناب تسبیح لیو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذوق ہو۔ ہاں، آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ سبحان۔ اب کسی سے پوچھو نا بھائی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے تمہیں، وہ ایسے جوش سے دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ ہاں، تو ہاتھ اٹھانے سے نہیں ملے گا، کثرت سے کیا کرو؟ ہاں، چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ گلاب جامن اور جلیبی اور برفی اور لڈو میں وہ مزہ نہ آئے جو درود شریف پڑھنے میں آئے ہوئے۔ ہاں، فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ ہاں، یہ زندگی کا مزہ کہ نماز سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے، اور ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے کے زیادہ محتاج ہیں؟ زیادہ کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ ہوں، مختصر ہوں کہ لمبی ہوں؟ اب ہماری دعائیں کتنی دیر کی ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ دوائیوں کے نام زیادہ یاد ہیں کہ دعائیں زیادہ یاد ہیں؟ بولو بھائی، حدیث میں آتا ہے جب کہیں درد ہو جائے نا، تکلیف، وہاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ، اور 7 دفعہ پڑھو دعا بتائی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ہاں، اب درد ہو تو کون سی گولی لینی ہے یہ تو پتہ ہے، اور درد ہو تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آج بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں نا تو اسے کوئی دوائی بتاتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں جا کے؟ حدیث میں آتا ہے جب کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ تو 7 دفعہ پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا نا تو اس دعا کی برکت سے اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ اب دیکھو نا، عید گزری نا، عید آتی ہے نا، نئے نئے کپڑے، نئے نئے کپڑے، نئے نئے جوڑے ہیں، ایک سے ایک جوڑا۔ میں نے عید کی نماز پڑھائی تو اب سارے مجمع ایک سے ایک جوڑا پہنا ہوا ہے، کیا بات ہے۔ میں نے کہا صحیح صحیح بتاؤ بھائی، اب سب نئے نئے کپڑے پہن کر آئے ہو تو نیا کپڑا پہننے کی دعا کس کس کو یاد ہے بھائی؟ نئے کپڑا پہننے کی دعا کون کون پڑھ کے آیا ہے بھائی؟ برانڈ کون سا ہے، ڈیزائن کون سا، رنگ کپڑا کون سا، درزی کون سا، اچھا یہ تو سب پتہ ہے۔ او بھائی دعا کون سی ہے؟ نیا کپڑا پہننے کی دعا کون سی ہے؟
حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور یہ کپڑا عطا فرمایا بغیر میری طاقت کے، بغیر میری کسی قوت کے۔ حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہن کے یہ دعا پڑھ لے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں یہ محنت ہے، کیسے اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں۔ زندگی کا مزہ وہ تو اخلاق سے ہے۔ زندگی کا مزہ کس سے بھائی؟ اخلاق کیا ہے؟ نرمی ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، غصے کو پینا ہو۔ غصہ نہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ غصہ آئے گا اس کو پی جانا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ غصے کو کیا کرو؟ پی جاؤ۔ غصے کو کیا کرو؟ پی جاؤ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے، فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے۔ ہاں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں، فرمایا اللہ تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، بس ختم۔ غصے پہ قابو پاؤ۔ ہاں آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا آپس میں صلح کر کے رہنا اور آپس کی صلح کروانا یہ نماز روزہ صدقے سے افضل ہے۔ اور یہ آپس کی رنجشیں، فرمایا یہ تو موڑ دینے والی چیز ہے، جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے اسی طرح یہ رنجشیں، یہ عداوت اور بغض یہ نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں جیسے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں دلوں کو صاف رکھیں۔ ہاں کسی کی کمیاں نہ دیکھو، خوبیاں دیکھو۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ دیکھو کہتے ہیں گلاب کا پودا، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ کیا کہا؟ گلاب کا پودا۔ اب گلاب کے پودے پہ گلاب زیادہ کہ کانٹے؟ تو کانٹوں کا پودا کہا جاتا ہے کہ گلاب کا پودا؟ ہاں عقل مند آدمی گلاب کو توڑتا ہے، کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہاں اور اگر گلاب کی طرح مہکنا ہے نا تو کانٹوں میں رہنا پڑے گا، کانٹوں کے ساتھ گزارا۔ ہاں خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں ہاں ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ آپ کسی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کرو اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، بڑی خوبیاں ملیں گی۔ کسی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کرو اس میں کیا کیا خامیاں ہیں، بڑی خامیاں ملیں گی۔ سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے ہر چیز سرخ نظر آئے، سیاہ رنگ کی پہنی ہے ہر چیز سیاہ نظر آئے، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ، مسئلہ تو اینک کا ہے۔ جب دل صاف ہوتے ہیں سب میں خوبیاں نظر آتی ہیں، جب کسی کے بارے میں دل میلا ہو جائے تو پھر اس میں کیا نظر آتی ہیں؟ خامیاں نظر آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا؟ کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی تھا، ایسا ویسا، آپ جنازہ مت پڑھائیں۔ اچھا آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا؟ حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، پھر دفن میں شریک ہوئے اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ہاں یہ ہے شریعت کا مزاج۔ زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے اور جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے بعد جنازہ لایا گیا، فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے ہیں، جو ملا دینے ہیں۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کسی کا حق نہیں دبانا بھائی، کسی کا حق نہیں دبانا بھائی۔ ہاں حلال کے پیسوں کی چٹنی روٹی میں جو مزہ ہے
وہ حرام کے کوفتے کباب میں بھی نہیں ہے۔ 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی مزے کی نیند ہوگی، 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا، ساری رات کروٹیں بدلے گا۔ ہاں یہ محنت ہے۔ اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، معاشرت سیکھو، رہن سہن، شادی بیاہ، غمی خوشی، کھانے پینے کا طریقہ۔ ہاں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ شیطانی مزاج ہے، شادیاں مہنگی ہوں، مشکل ہوں، رواج کے ساتھ ہوں، تاخیر کے ساتھ ہوں۔ ہاں تو بھائی تبلیغ محنت ہے کہ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ کو راضی کرنا آسان کہ لوگوں کو راضی کرنا آسان؟ ایک کو راضی کرنا آسان کہ ہزاروں کو راضی کرنا ہے؟ اور لوگ راضی نہیں ہوتے، اور جتنا مرضی زور لگا لو۔ لیکن شادی میں نا بڑا زور دکھایا کہ سب لوگ خوش ہو جائیں، سب لوگ کہیں کیا بات ہے، تو کھانے کی بھی پتہ نہیں کتنی ڈشیں رکھ دی اس نے۔ ہاں تو لوگ جاتے ہوئے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ یار اس نے زور تو بڑا دکھایا پر کھانا ٹھنڈا ہی تھا۔ کھانا کیا تھا؟ ہاں تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں۔ عقل مند جو زندگی کے مقصد کو پہچانے اور مقصد زندگی پر اپنی صلاحیت لگائے، اپنا دل دماغ اپنی قوت لگائے اور ضروریات زندگی کو سادگی پر لائے، اپنے کھانوں، لباس، مکان، شادی اور سواریاں اس کو ضرورت کے درجے میں رکھے، اور پھر خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی۔ 1 کلو برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا۔ بڑا ہی نادان ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہاں دنیا کا ظرف چھوٹا ہے اور انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، میں زندہ رہوں، میں تندرست رہوں، میں خوش رہوں۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ تو جنت کے اعلانات ہیں۔ زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، پھر انبیاء سے ملاقات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گارا اس کا مشک گھاس زعفران کی، کنکر اس کے موتی اور یاقوت، اور خوشبوئیں اس میں مہکتی ہوں گی۔ وہ محل کبھی پرانا نہیں، بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس محل کو بنانے والے مستری نہیں، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ تو بھائی یہ تبلیغ یہ انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں، کام انبیاء والا، ہم بڑے نہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، اللہ نے بہت اونچا کام دیا ہے۔ تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور مقصد بنا کر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، وہ 4 ماہ کب لگائیں گے؟ اگلے سال کہ اسے اگلے سال؟ ابھی لگائیں گے؟ ہاں تو جو ابھی چلے میں چل رہے ہیں نا، نیت کریں چلے سے 4 ماہ انشاءاللہ، چلے سے پھر 4 ماہ کیسے لگانے صحیح کہ گڑبڑ کرنی بھائی؟ 4 ماہ کیسے لگانے بھائی؟ ہاں جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا اسے فائدہ ہوگا بھائی۔ تبلیغ میں استادی شاگردی نہیں ہے، تبلیغ میں پوچھ پاچھ نہیں ہے، تبلیغ میں حاضریاں نہیں ہیں، تبلیغ میں کہاں گئے تھے، کیوں دیر سے آئے، نہ تبلیغ میں ترغیب ہے۔ ہاں وہی اسکول، وہی مدرسہ، کوئی 100 نمبر، کوئی 50، کوئی فیل۔ ہاں نہر سے ہر آدمی کتنا پانی لیتا ہے؟ جتنا اس کا برتن۔ اب جس کو تھوڑا پانی ملا، یہ نہیں کہ پانی تھوڑا تھا، نہیں برتن چھوٹا تھا۔ اس 4 ماہ سے ہر آدمی فائدہ کتنا اٹھائے گا؟ اپنی طلب،
اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنے اعمال کا اہتمام، اس کے بقدر فائدہ ہوگا۔ تو تین چیزوں کو لازم پکڑیں پھر پورا فائدہ۔ ایک تو مسجد کو لازم پکڑیں۔ کس کو لازم پکڑیں بھائی؟ بہترین جگہ کون سی؟ مسجد۔ اور بدترین جگہ کون سی؟ بازار۔ تو رش کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں۔ اب یہ ریونڈ کے بازار میں جو رش ہے یہ محلے والوں کا ہے کہ تبلیغ والوں کا ہے؟ واہ واہ، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے نا ان کی جماعتوں کے 2-3 ساتھی اس وقت کہاں ہیں؟ اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا ان میں سے کچھ ہو آئے صبح اور کچھ نے مغرب کے بعد جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اور جو ذرا بازار جانے سے پرہیز کرتے ہیں، نہیں 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 بازار نہیں جانا، بازار نہیں جانا بھائی، وہ نور عمل کا نور ضائع ہو جائے گا، ہیں ایسے ہوتے نا، تو شیطان انہیں پھر طریقے سے لے کے جاتا ہے، کہتا ہے مسواک تو لے آؤ۔ ہاں مسواک، ہاں، اور پھر کہتا ہے اصول اکیلے نہیں جانا ہے، ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ ساتھی سے کہتا ہے میرے ساتھ چلو مسواک لینے، وہ تیسرا کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، تینوں مل کر مسواک اٹھا کے لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسواک کے بہانے 3 بندے باہر، پھر باہر کے ذرا ادھر بھی چکر لگا لو، ادھر بھی چکر لگا لو، اعمال کا نور ضائع ہو گیا۔ مسجد کو لازم پکڑیں۔ دوسرا اجتماعی عمل کو لازم پکڑیں۔ کس کو لازم پکڑیں بھائی؟ ہاں، اجتماعی عمل میں جو فائدہ ہے وہ ادھر ادھر بیٹھنے میں، بعض لوگ اجتماعی عمل میں بیٹھتے نہیں ہیں اور پھر بزرگوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کوئی نصیحت فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا فرما دے؟ بھائی اجتماعی عمل میں بیٹھو بھائی، یہاں انوارات ہیں، یہاں رحمتیں ہیں، یہاں برکتیں ہیں، یہاں خیریں ہیں، یہاں ایک ماحول ہے۔ تیسرا عمومیت کو لازم پکڑے۔ کس کو لازم پکڑے بھائی؟ تو عام مجمع سے کٹ جاتا ہے نا، ایک مخصوص جگہ اور مخصوص لوگ اور مخصوص ماحول مجمع سے کٹا ہوا ہے، اس کی ترقی بھی ختم۔ ہاں، تو مسجد کو، اجتماعی عمل کو اور عمومیت کو لازم پکڑیں گے انشاءاللہ۔ 3 طرح سے کام چلتے ہیں بھائیو۔ کس طرح سے؟ زور، زر، زاری۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے نہ زر سے، تبلیغ کا کام چلے کس سے؟ زاری۔ زور زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری دن میں لوگوں کی اور رات کو کس کی؟ اللہ۔ ہاں، دن میں لوگوں کی منت، خوشامد۔ ہاں، تبلیغ فلسفہ سنانے کا نام نہیں ہے۔ بھائی توبہ کر لو بھائی، بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی، ہاں ایک ایک کی فکر کر۔